نعرہ سلوات. بیٹھ جاؤ. نعرہ سلوات. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں مسافر ناطق کے پلا ہے عباس. پانچوں معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، پانچوں معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، جب کہیں جا کے زمانے میں ملا ہے عباس، جب کہیں جا کے زمانے میں ملا ہے عباس. نعرہ سلوات. مولا تمہاری یاد قیامت سے کم نہیں، مولا تمہاری یاد قیامت سے کم نہیں، جس دل میں تم بسے ہو جنت سے کم نہیں، جس دل میں تم بسے ہو جنت سے کم نہیں. کب تک کریں بتاؤ قیامت کا انتظار، کب تک کریں بتاؤ قیامت کا انتظار، یہ انتظار بھی تو قیامت سے کم نہیں، یہ انتظار بھی تو قیامت سے کم نہیں. نعرہ سلوات. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، جو پاس ہوگا وہی بیسٹ ہوگا، علی کے در کا بھکاری وہاں چیف گیسٹ ہوگا. جو رکھتا ہے دل میں بغض علی، جو رکھتا ہے دل میں بغض علی، وہ تین کے ساتھ اریسٹ ہوگا، وہ تین کے ساتھ اریسٹ ہوگا. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، جو پاس ہوگا وہی بیسٹ ہوگا، علی کے در کا بھکاری وہاں چیف گیسٹ ہوگا، علی کے در کا بھکاری وہاں چیف گیسٹ ہوگا. جو رکھتا ہے دل میں بغض علی، وہ تین کے ساتھ اریسٹ ہوگا، وہ تین کے ساتھ اریسٹ ہوگا. نعرہ سلوات. عظمت کا تو ہی عرش مولا ہے سکینہ، عظمت کا تو ہی عرش مولا ہے سکینہ، کعبے کا بھی کعبہ تیرا روضہ ہے سکینہ. شبیر کے سینے کو بنایا گیا بستر، شبیر کے سینے کو بنایا گیا بستر، عباس کا بازو تیرا جھولا ہے سکینہ، عباس کا بازو تیرا جھولا ہے سکینہ. نعرہ سلوات. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتا دیں گے کہ حلالی ہے کون کون، چہرے بتا دیں گے کہ حلالی ہے کون کون. نعرہ سلوات. ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، ناد علی جو آ گئے میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر. مشکل کی کیا مجال ہے وہ گھر میں آ گھسے، مشکل کی کیا مجال ہے وہ گھر میں آ گھسے، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. نعرہ سلوات. سکینہ کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر، سکینہ کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر، جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر، جنت کوئی نہ جائے گا ایسا کیے بغیر. نعرہ سلوات. جناب زما صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی اللہ. کہ دو جہاں کے معظم کو خبر کر دو، کہ دو جہاں کے معظم کو خبر کر دو، بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں. عجیب فکر کے جاہل عجیب اندھے ہیں، نماز پڑھنے چلیں اذان ٹھیک نہیں، نماز پڑھنے چلے ہیں، نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں. او بے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، بے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، حضور ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو، بلا رہا ہے جری، بلا رہا ہے جری، جا رہے ہیں ہم کرب و بلا، کسی کے باب میں دم ہو تو روک لے ہم کو، کسی کے باب میں دم ہو تو روک لے ہم کو. شبیر کی الفت کا یہ اعجاز عجب ہے، ہر دل اور ہر صحن پر اعجاز عجب ہے. تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روضے پہ تاج باقی ہے، مختار کے روضے پہ تاج باقی ہے. نعرہ سلوات. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات.
جناب عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. نوحے کی چند اشعار بس ایک اور درود کا سہارا دیں. کہ تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. ارے کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا، منہ چومنا اور گود میں شفقت سے بٹھانا. اے ننھے سے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگانا. ارے اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. تو فرمایا تھا یہ آپ نے مٹی پہ سلا کے سو جانا جہاں تجھ کو سلائے تیری مادر ہے. یہ دیکھیے بیٹھی ہوں میں زندہ کی زمین پہ، میں آج بھی اس بات کو بھولی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. کہ دیتا تھا سزا شمریوں بالوں سے پکڑ کے، دوڑائے چلا جاتا تھا رہواری ستم گئی. ہے مجبور تھی دوڑوں یوں ہی گھوڑوں کے برابر، حالت وہ میری آپ نے دیکھی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. تو اکبر کہا بی بی نے کمر خم ہوئی میری،
دادی کی طرح چھائی ہے، بالوں پہ سفیدی ہے، فضا کی طرح چھائی ہے، چہرے پہ ضعیفی، ارے اب جینے کی خواہش بھی تو باقی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ اب گزارش ہے جناب سہیل زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ چند شعر سماعت کیجیے گا۔ شیر داور کون ہے، نفس پیمبر کون ہے، شیر داور کون ہے، نفس پیمبر کون ہے، دونوں عالم میں میرے مولا کا ہمسر کون ہے، تو سچ بتانا میرے مولا کے سوا باد رسول، سچ بتانا میرے مولا کے سوا باد رسول، سچ بتانا میرے مولا کے سوا باد رسول، سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے، سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے، تو کیوں نہ لے جن و ملک مولا علی سے مشورے، کیوں نہ لے جن و ملک مولا علی سے مشورے، ارے کیوں نہ لے جن و ملک مولا علی سے مشورے، ان کو ہے معلوم شہر علم کا در کون ہے، ان کو ہے معلوم شہر علم کا در کون ہے، تو بن گیا ہے ایک نیا در کس کے استقبال میں، بن گیا ہے ایک نیا در کس کے استقبال میں، ارے بن گیا ہے ایک نیا در کس کے استقبال میں، تو بتا تیرا رجب کعبے کے اندر کون ہے، تو بتا تیرا رجب کعبے کے اندر کون ہے، صلوات پڑھ دوں محمد۔ عسکری بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک ربائی ہے، مداح دل و جان پیمبر ہوں میں، مداح دل و جان پیمبر ہوں میں،
تقدیر میری بندہ حیدر ہوں میں، مداح دل و جان پیمبر ہوں میں، تقدیر میری بندہ حیدر ہوں میں، یہ اوج میرا آج زمانہ دیکھے، یہ اوج میرا آج زمانہ دیکھے، معراج ہوئی برسر ممبر ہوں میں، معراج ہوئی برسر ممبر ہوں میں، اور خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خود اپنی تیغ کا لوہا منا کے آئے ہیں، خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خود اپنی تیغ کا لوہا منا کے آئے ہیں، کیا ہے مرحب و انتر کو دیکھو دو ٹکڑے، کیا ہے مرحب و انتر کو دیکھو دو ٹکڑے، علی رسول کا سکہ جما کے آئے ہیں، علی رسول کا سکہ جما کے آئے ہیں، یا علی۔ اور ایک اور قطع سمجھنا، کیوں سر عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیوں سر عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیا ملی آپ کو سوغات علی جانتے ہیں، کیوں سر عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیا ملی آپ کو سوغات علی جانتے ہیں، سر ممبر پر سلونی کی صدا یوں ہی نہیں، سر ممبر پر سلونی کی صدا یوں ہی نہیں، منزل علم و کمالات علی جانتے ہیں، منزل علم و کمالات علی جانتے ہیں۔ نعرہ صلی جناب دانش زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بادب گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب لکھنؤ اپنے مخصوص انداز میں مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید حسن مہدی، عذرا پروین، فہمیدہ نقوی، اختر حسین، فاطمہ بیگم، عقیل زیدی، نفیس بانو، حمیدہ بیگم، عشرت جہاں، حسن جہاں، سجاد حسین، ہمارے بابو بھائی کے والدین مرحومین اور ان کی اہلیہ محترمہ اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے متعلقین میں اگر کوئی انتقال فرما گیا تو ان کی روح سر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन। सलावत। बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू है। इसके लिए कुरान मजीद की एक बहुत मशहूर और मारूफ आयत को सरनामे गुफ्तगू करार दिया है, जिसके ज़ेल में बस चंद लम्हे गुफ्तगू करना मकसूद है। इरशाद हो रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मास्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आप कुरान मजीद पढ़ें तो अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक अल्लाह हमेशा मोमिनों से बात करता है। वो मुनाफिकों को मुँह ही कब लगाता है। खलवात पढ़ते हैं मोहम्मद आले। वो हमेशा मोमिनों से बात करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बहुत सी आयतें आपको मिल जाएंगी। हमारे क़िबला तशरीफ़ फरमा है तो वो मोमिनों से ख़िताब करता है। तो अब ये मालूम हो कि मोमिन है कौन। एक शख्स हमारे और आपके मौला गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि या अली, ये बताइए कि मोमिन किसे कहते हैं। क्या मंजर है कि मोमिन की तारीफ़ अमीरुल मोमिनीन से पूछी जा रही है। उसने पूछा कि मोमिन किसे कहते हैं, तो मेरे मौला ने फरमाया कि मोमिन उसे कहते हैं कि जो दीवार को हुक्म दे तो दीवार सोने की हो जाए। अब आपको इख्तियार है, चाहे जैसे जुमला सुनिएगा। फरमाया कि अगर दीवार को हुक्म दे दे तो दीवार सोने की हो जाए। उसने अब जो मुड़ के देखा तो दीवार सोने की हो चुकी थी। भाई आपने गौर ही नहीं किया, दीवार सोने की हो चुकी थी। उसने कहा या अली, यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, ना आपने इसे हुक्म दिया है ना मैंने इसे हुक्म दिया है, तो फिर ये सोने की कैसे हो गई। का तुम्हें कहने की जरूरत है, मेरे इरादे की जरूरत है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फ़कत मेरा इरादा ही काफ़ी है और ये दीवार सोने की हो गई। तो मोमिन पहचान में आया। अब मोमिन किसे कहते हैं। रसूल ने हदीस इरशाद फरमाई कि या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान। कि मैं बहुत छोड़ छोड़ के बात पढ़ रहा हूँ और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। ए अली, तुम्हारी मोहब्बत का नाम तक़वा है और तुम्हारी मोहब्बत का नाम ईमान है। अब उस बात को याद कीजिए जो मैंने बिल्कुल इब्तिदा में कही कि कुरान सिर्फ मोमिनों से बात करता है और मोमिन वो है कि जो अली की मोहब्बत दिल में बसाता है, दिल में मोहब्बत अली को रखता है, वो मोमिन है। और कुरान मोमिनों से बात करता है। एक जुमला कहने को दी चाहता है, चाहे जैसे सुनिएगा। भाई तवज्जो के साथ सुनिए जुमला जो पढ़ने जा रहा हूँ। भाई कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और नबी कह रहे हैं कि अली तुम्हारी मोहब्बत का नाम ईमान है। समझ में ये आया कि कुरान जाहिर में तो मोमिनों कह रहा है, मगर बातिन में कह रहा है ऐ अली वालों, ऐ अली वालों, ऐ अली वालों, ऐ अली वालों। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान सिर्फ उन्हीं से बात करता है जो अली वाला होता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
قرآن صرف انہی سے بات کرتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد آل محمد. قرآن صرف انہی سے بات کرتا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہو. جب محبت اور منزل تک پہنچتی ہے تو آواز آتی ہے اتقوا اللہ، اب تقوی بھی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب قرآن نے ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے تو پھر قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ سچے ہیں کون. بھئی سچے ہیں کون یہ بھی تو بتا دے کہ جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا حکم دے رہا ہے. تو قرآن نے آواز دی کہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہے، اور وہ ہیں کہ جن کے پاس مرضی الہی ہے. اولئک ہم الصادقون، وہ سب کے سب سچے ہیں. تو اب جہاں اللہ کا فضل نظر آئے اور اللہ کی مرضیاں نظر آئے وہ سب سچے ہیں. تاریخ میں سوائے علی کے کوئی ملتا ہی کہاں ہے کہ جس نے سوتے ہوئے مرضیاں خریدی ہو؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور نفس بیچا ہو تو اب وہی صادق ہے، وہی صادق ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے صادق ہیں جو اس صادق کے بھیجے ہوئے ہیں. ہمیں توجہ نہیں فرمائی. اور صدیق ہیں، ایسے صدیق، 13 صدیق اور 1 صدیقہ ایسے ہیں کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ایسا نہیں کہ واقعے کے بعد کچھ کہا ہو. ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ واقعہ پہلے ہوا بعد میں کہا ہو، بلکہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. بھائی یہ رخ سنیے اور بات تمام کرنا چاہتا ہوں. بھائی بی بی کا یہ واقعہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ بی بی نے کہا کپڑے درزی کیا گئے ہیں. یہی تو کہا تھا نا حسنین سے کہ کپڑے درزی کیا گئے ہیں. اچھا دنیا کے بچے ہوتے بھائی ماشاءاللہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہوں گے، بازار میں خریداری کرتے ہوں گے جب عید کا زمانہ قریب آتا ہوگا. تو حسنین کو کہنا چاہیے تھا نا اماں آپ تو کبھی بازار گئی نہیں، کپڑے آئے نہیں خرید کے، کسی درزی کیا گئے نہیں، تو پھر یہ کپڑے سل کہاں رہے ہیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو شاید حسنین جواب دے کہ میری ماں صدیقہ ہے. بھئی اب جملہ سنیے گا، میری ماں صدیقہ ہے. اگر کپڑے نہیں آئیں گے تو میری ماں کی صدیقیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بلکہ اس صادق کی صداقت پر حرف آئے گا. کہ اگر کوئی درزی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے انہیں صدیقہ بنا کے بھیجا ہے، لہذا صبح کو درزی آ گیا. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. کیوں؟ تیری منزلت میں کمی نہیں آئی، تیرے رتبے میں کمی نہیں آئی. اپنے کو داروغہ جنت کیوں نہیں کہتا؟ بھائی تو داروغہ جنت ہے، جسے چاہے جنت میں بھیجے، جسے چاہے نہ بھیجے. لیکن اپنے کو داروغہ جنت نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کیوں رضوان کہ خاموش ہو جا، دیکھتا نہیں مجھے صدیقہ نے درزی کہا ہے. اب اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے، کیونکہ مجھے صدیقہ نے کہہ دیا. کیوں؟ تیری منزلت میں کمی نہیں آئی. تو رضوان جواب دے گا کہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے جن کا ناقہ بننے سے محمد کا رتبہ نہیں گھٹتا، ان کا درزی بننے سے میرا رتبہ کہاں سے گھٹ گیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
لہذا صدیقہ نے کہہ دیا، تو اب صدیقہ جس کے لیے جو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ لہذا اب صدیقہ نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارے عزادار نہ چلے جائیں۔ تو اب ہر عزادار جنت میں جائے گا۔ بس یہ سنیے بھائی، جابر ابن عبداللہ انصاری، معتبر صحابی، با ایمان صحابی، امانت دار صحابی، جس نے نبی کی امانت امامت تک پہنچائی ہے، ایک دن ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کوئی ایک ایسی حدیث سنا دیجئے کہ جو آپ کے شیعوں کو سناؤں اور وہ سن کے خوش ہوں۔ دیکھیں میں نے بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی دے دیا اس کے ذریعے۔ یہ ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ذاکرین اور علماء فضائل تو خوش کرنے کے لیے سناتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے رسول کا صحابی کے کوئی حدیث ایسی بتا دیجئے کہ جو آپ کے شیعوں کو سناؤں اور سن کے خوش ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل پر خوش ہونا سچے محب ہونے کی پہچان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، فضائل پر خوش ہونا۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ میرے چاہنے والوں کو یہ حدیث سناؤ کہ میدان محشر میں ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیے شہزادی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور شہزادی کی سواری آئے گی، نور کی ہماری ہوگی جس پر ہماری شہزادی ہوگی، حور حلقہ کیے ہوئے ہوں گی، شہزادی کی سواری آئے گی۔ جب شہزادی در جنت پر پہنچ جائیں گی اور کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہوں، تو شہزادی کہیں گی کہ معبود میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیری نگاہ میں میری کیا منزلت ہے۔ تو آواز آئے گی فاطمہ آپ جسے چاہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب بی بی واپس پھر میدان محشر میں پلٹیں گی اور آن کے ایک ایک عزادار حسین کو چنیں گی۔ بھائی جملہ میری پڑھنا میرا کام ہے، اور اس عزا خانہ زہرا میں اگر یہ جملہ نہ سنا گیا تو پھر کہاں سنا جائے گا۔ بی بی ایک ایک عزادار کو چنیں گی، ایسے ہی بی بی عزاداروں کو چنیں گی جیسے جوہری پتھروں کے بیچ سے ہیرے چن لیا کرتا ہے۔ ایک ایک عزادار کو چنیں گی اور ان عزاداروں کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے کہ یہ ہیں، اور پھر وہ عزادار کہیں گے کہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہماری کیا منزلت ہے۔ تو آواز آئے گی جسے چاہو اپنے ساتھ لے آؤ۔ پھر وہ پلٹیں گے اور جس کسی نے ان پر ایک بھی احسان کیا ہوگا وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ اہل بیت وہاں کیسے بخشوائیں گے، اہل بیت تو اہل بیت ہے جب ان کی محبت میں ڈوبنے والا بخشوا دیتا ہے۔ تو اہل بیت تو کریم ابن کریم ہے اور سب بخشے جائیں گے جو ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی شفاعت بھی کرائیں گے۔ یہ عقیدہ سوائے ہمارے اور کسی کا نہیں ہے، کیوں؟ یہ عقیدہ شفاعت اور کہیں نہیں ملتا، صرف ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ وہاں بخشوائیں گے، کیونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ اس بات کو سنیے اور تقریر تمام ہو گئی۔ وہاں اہل بیت بخشوائیں گے، لیکن اس پر زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ صاحب وہ کیسے بخشوا لیں گے؟
جو اپنے کو نہیں بچا پائے وہ آپ کو کیسے بخشوائیں گے اور بچائیں گے؟ ماشاء اللہ. جو علی اپنے دشمن کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچا لیتا ہو، کیا چاہنے والوں کو ایک بار بھی نہیں بچا پائے گا؟ اور بھائی دیکھیے، اب میرا خیال اکثریت لکھنؤ کی ہے، جملے کی نزاکت کو محسوس کیجیے. بھائی جس کی جہاں بات ہوتی ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. ارے بھائی نہیں توجہ فرمائی آپ نے. بھائی عسکری بھائی اس جملے کو زیادہ محسوس کریں گے. بھائی جس کی جہاں بات ہوتی ہے وہ اپنی بات وہاں منوا لیتا ہے. بھائی مثال کو مثالی سمجھیے گا. مثال کے طور پر میں لکھنؤ کے ڈی ایم سے لڑ لوں، لڑ تو لیا، لیکن اب کبھی حسین ٹیکری بھاگا آ رہا ہوں چھپنے کے لیے، کبھی بمبئی بھاگا جا رہا ہوں، کبھی دلی میں چھپ رہا ہوں. کیوں کہ لکھنؤ کے ڈی ایم سے لڑ لیا ہوں. بھائی وہ پاور میں ہے، جہاں سے چاہے گا مجھے اٹھوا لے گا، مگر پھر بھی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دن عمار بھائی سے ملاقات ہو گئی، کہنے بھائی بہت دن سے دکھائی نہیں دیے. تو میں نے کہا بھائی لکھنؤ کے ڈی ایم سے لڑ لیا ہوں. وہ کہا بھائی اتنی سی بات ہے. یہ اپنے کسی عزیز دوست کے پاس لے کے گئے جو ڈی ایم کا بہت قریب تھا. وہ کہا بھائی دیکھیے ان کا معاملہ ہے، یہ لڑ لیے ہیں. وہ کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کل صبح 10 بجے آئیے گا. میں ان کے بتائے ہوئے وقت پر پہنچا، وہ مجھے ڈی ایم صاحب کیا لے کر پہنچے. ڈی ایم انہیں دیکھ کے تو خوش ہوا، انہیں دیکھ کے تو خوش ہوا، مجھے دیکھ کے اسے غصہ تو بہت آیا، مگر میں گیا اس کے ساتھ تھا جو اس کا بہت قریب تھا. ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں گیا اس کے ساتھ تھا جو اس کا بہت قریب تھا. بس میدان محشر میں بھی یہی ہوگا کہ ہمارے گناہ تو اتنے ہوں گے کہ ہم بخشے نہ جائیں. آواز مشیت آئے گی کہ ان کے گناہ تو اتنے ہیں کہ یہ بخشنے کے لائق نہیں ہے، مگر اے اہل بیت تم کہہ رہے ہو. اس لیے انہیں بخشے دے رہا ہوں کیونکہ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، تم میرے بہت قریب ہو. تو جس کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے آیت الکرسی میں کہا کہ ہم نے انہیں اختیار دے دیا ہے، وہ اللہ کی رضا سے لوگوں کی شفاعت کریں گے. اور اہل بیت شفاعت کرنے والے وہی شفاعت کریں گے. وہاں کوئی کام وام نہیں آئے گا، نہ کوئی جناب نہ کوئی مولوی. وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہوگا. وہاں صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب کام آئے گی اور اہل بیت کی محبت کام آئے گی. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کام آئے گی. اور اسی محبت پر انسان کو گامزن رہنا چاہیے، ورنہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. بعضیزوں جو باتیں رہ گئی ہیں، پھر ابھی 2 بجے لنگر کنویں پر ایک پروگرام ہوگا جس میں ہمارے قبلہ و کعبہ عمار کاظم جرولی صاحب خطاب کریں گے. آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اس کے فوراً بعد مولا علی کے روضے پر وہاں حقیر کا بیان ہوگا، آپ اس میں بھی شرکت کریں گے. اور پھر نماز مغربین کے فوراً بعد بلا فاصلہ یہاں جشن شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام منعقد ہوگا. آپ سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. جیسے یہاں ہر روضے پر جا رہے ہیں، خدا آپ سب کو ایسے ہی کربلا لے جائے، سیریا جائیے، ایران جائیے. زیارت بہت بڑا مقدر ہے. جس کی تقدیر بلند ہوتی ہے وہی روضوں پر جاتا ہے. لوگ تڑپتے رہتے ہیں کروڑوں روپیہ لیے ہوئے،
ہم کربلا چلے جائیں، مگر ایک جھوپڑی میں رہنے والا ہر برس جا رہا ہے۔ یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی ہے، دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ ہوگی دولت آپ کے پاس، اور پھر یہاں آئیے تاکہ تقدیر سنور جائے۔ اپنی جبیں خم کی تو انہوں نے مقدر کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ زمانے پر چھا گئے۔ عزیزو، ان کے در کا وفادار رہنا چاہیے انسان کو۔ دیکھیے تلخ باتیں ہیں، دنیا میں آدمی کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جائے، مگر ایک وقت پر ریٹائرمنٹ ہے، حکومت میں کرسی ملی، کوئی بھروسہ نہیں 6 مہینے کے بعد چھن جائے، 5 سال کے لیے حکومت ہوتی ہے، 5 سال بعد چھن جائے۔ کسی آفس میں سرکاری جاب ملی، 60 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے، نہیں ہونا چاہتے پھر بھی زبردستی ریٹائر کر دیے، بھئی ختم ہو گیا آپ کا۔ لیکن جس در سے وابستہ ہے، یہ ایسی نوکری ہے کہ چلتی ہوئی سانسیں بھی رک جائیں گی تب بھی نوکری جاری رہے گی۔ اور یہ جو میں حقیقت کہنے جا رہا ہوں کہ انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ بڑی ہستی کے ساتھ فوٹو کھنچ جائے۔ منتری جی آ گئے، بڑی کوشش ہوتی ہے ان کے ساتھ فوٹو کھنچ جائے، اور اس سے سماج میں یہ اثر پڑے کہ ہم ان منتری جی کے قریبی ہیں۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہ رہے۔ لیکن آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہنے والی ہے۔ جس نیتا کے ساتھ آپ نے فوٹو کھچایا ہے وہ آپ کو پہچانے گا بھی نہیں، مگر جن کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ آپ کو وہاں دیکھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تو یہ بڑی مقدس بارگاہیں ہیں، یہاں آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ خدا آپ سب کی زیارت کو قبول کرے، مرحومین کی مغفرت ہو، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ بس چند جملے ہیں اور بات تمام ہوئی۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ ان پر کیوں روتے ہیں؟ ہم فضائل اسی لیے سناتے ہیں کہ دنیا پہچانے کہ ہم کیوں روتے ہیں، کہ پوری کائنات جس کے کنٹرول میں تھی ان کے گھر کے بچے پیاسے رہ گئے، وہاں آواز دی جا رہی ہے العطش العطش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ غور کیجئے میرے عزیز، آل محمد کا گھرانہ بڑا مظلوم گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر، جس عزا خانے میں بیٹھے ہیں اس عزا خانے کا نام ہماری شہزادی کے نام پر ہے، وہ شہزادی کے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اللہ اکبر، کیونکہ بی بی سے منسوب عزا خانہ ہے۔ لہذا میں ایک روایت بی بی ہی کے مصاحب کی پڑھتا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ 18 برس کا سن کوئی سن ہوتا ہے جس میں ہماری شہزادی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہے، کمر جھک چکی ہے۔ ایک دن میری شہزادی گھر میں نماز پڑھ رہی تھی کہ علی آ گئے۔ اب جو شہزادی کو نماز پڑھتے دیکھا تو علی جیسا صابر تڑپ گیا،
اس لیے کہ سیدہ نے تکبیر کہی تو ایک ہی ہاتھ اٹھایا. جب نماز تمام ہوئی تو علی نے پوچھا سیدہ آپ نے تکبیر میں ایک ہی ہاتھ اٹھایا؟ کہ خنفس نے ایسا تازیانہ مارا ہے کہ اب میں اس ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں. یہ ہاتھ علی میرا پہلو پر رہتا ہے. آپ نے سن لیا کہ وہ ہاتھ پہلو پر رہتا ہے. سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، سب سے کہا آؤ رخصت ہو لو. ایک ایک آیا. جناب زینب آئی، اماں کو الوداع کہا. بی بی ام کلثوم آئی، ماں کو رخصت کیا. امام حسن آگے بڑھے، مگر کربلا کا شہزادہ ایک گوشے میں کھڑا ہے. جب تک میری ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا. عزادارو آواز آئی آؤ میرے حسین. کہا اماں ویسے بلاؤ جیسے روز بلاتی تھی. تاریخ کہتی ہے، ہاں تاریخ نے جواب دیا. آواز دی کہ بندے کفن ٹوٹے. وہ ہاتھ بھی برآمد ہوا کہ جو ہاتھ سیدہ کا پہلو پر رہتا تھا. آ میرے حسین آ جا. حسین ماں سے لپٹ گئے. ماں اور بیٹے میں وعدہ ہوا، اے اماں آج تم نے بلایا حسین آ گیا، کل کربلا میں حسین بلائے گا، چلی آنا. یہی وجہ ہے کہ جب عصر کا ہنگام تھا حسین نے آواز دی اماں جو وقت آنے کا تھا وہ آ گیا. پہلو سے آواز آئی میرے لال یہ ماں چکی ہے. شمر کا خنجر چلا، سیاہ دیا چلنے لگی، فرات کا پانی نہ زوجنا. سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی فرما. علماء حق خطباء حق شعراء حق کی حفاظت فرما. معبود ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے. ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لیے یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کی آوان و انصار پہ فرما. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید حسن مہندی عذرا پروین فہمیدہ نقوی اختر حسین فاطمہ بیگم عقیل زیدی نفیس بانو حمیدہ بیگم عشرت جہاں حسن جہاں سجاد حسین اور ہمارے بابو بھائی کے والدین اور ان کی اہلیہ مرحومہ خطیب الایمان مولانا مظفر حسین طاہر جرولی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، اور یہاں جتنے افراد تشریف فرما ان کے متعلقین میں جو انتقال فرما کے ان کی روح کو اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین یا حسین یا حسین. یہ رو کر کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. بہت ہے
گھر میں سناٹا میں بابا اکیلی ہوں. میں خط لکھنے جو تم کو بیٹھی ہوں تھمتے نہیں آنسو. میں خط لکھنے جو بیٹھی ہوں میرے تھمتے نہیں آنسو. گھٹا جاتا ہے دم میرا میں بابا اکیلی ہوں. کر کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں. سبھی کو یاد کر کے گھر کی تنہائی میں روتی ہوں. نہ کیوں کر ہو مجھے صدمہ میں بابا اکیلی ہوں. کر کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. علی اکبر کو گھر پردیس میں دولہا بنانا تو علی اکبر کو گھر پردیس میں دولہا بنانا تو مجھے بھی یاد کر لینا میں بابا اکیلی ہوں. کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. مرض میں روز اضافہ ہو رہا ہے کیا کروں آخر. مرض میں روز اضافہ ہو رہا ہے کیا کروں آخر. نہیں ہے پوچھنے والا میں بابا اکیلی ہوں. کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. چچا عباس گھر آئے تو ساتھ اصغر کو بھی لائے. چچا عباس گھر آئے تو ساتھ اصغر کو بھی لائے. بہل جائے گا دل میرا میں بابا اکیلی ہوں. کہتی تھی صغرا میں بابا اکیلی ہوں. سلام ماں کو کہنا اور پیار اصغر کو کر لینا. سلام ماں کو کہنا اور پیار اصغر کو کر لینا. میں خط میں اور
لکھوں کیا میں بابا اکیلی ہوں. یہ لوگ کہتی تھی صبرا میں بابا اکیلی ہوں. مسلسل اشک ہے مشتاق آنکھوں سے رہے جاری. مسلسل عشق ہے مشتاق آنکھوں سے رہے جاری. کہا میں نے جو یہ لوحہ میں بابا اکیلی ہوں. یہ لوگ کہتی تھی صبرا میں بابا اکیلی ہوں. حسین 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 حسین. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصية، السلام عليكم ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا وشمت الشموت، السلام عليك يا نيس النفوس، السلام عليك المدفون بأرضكم، السلام عليك سلطان العرب والعجم، السلام عليك أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى وفرج وسهل الله تعالى ومخرج من صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.